سر آپ سے میرا سوال یہ تھا. اپنا نام بتائیے. میرا نام رفیع ہے. آپ مسلم ہیں نان مسلم؟ جی میں کرسچن ہوں. جی. تو آپ سے سوال یہ تھا، پاکستان کے مسلمانوں کے حوالے سے سوال کرنا تھا کہ آپ جیسے آپ نے پہلی بات کی کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اتنے زیادہ علماء کرام ہیں، اتنے زیادہ مدارس ہیں، اور پاکستان میں سب سے بڑے بڑے تبلیغی اجتماعات ہوتے ہیں، لیکن اگر اس سائٹ پر دیکھا جائے دوسری سائٹ پر دیکھا جائے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اور ایسے ایسے باتیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ منع کیا ہوا ہے، تو ان معاملات میں پاکستان باقی ممالک سے پہلے نمبر پر ہے. یعنی ہمیشہ وہ تمام برائیاں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی تبلیغی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کسی دوسرے ملک میں آتا ہے، غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اسلام میں آ جاؤ اور اچائی کی باتیں کرتا ہے، تو میں ان سے وہ سوال کر سکتا ہوں کہ وہ تمام باتیں جو ہم میں ہے وہ تم میں نہیں ہے. یعنی ہم عدل انصاف پر یقین رکھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم بھائی سوال پوچھیے. سوال کیا ہے آپ کا؟ تو میرا سوال یہی ہے کہ کیا یہ پاکستان کے علماء کرام کی ناکامی ہے یا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا، اہم سوال. وہ جو خاتون نے کل پوچھی تھی اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہ صاف سوال ہے. بھائی صاحب نے کہا کہ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان ملک اسلام کے نام پہ بنا اور پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں کہا لا الہ الا اللہ. میں نے کہا پاکستان کا مطلب پاک جگہ، ہولی لینڈ. پاکستان کا مطلب لا الہ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. پاکستان کا مطلب ہے پاک مطلب ہولی، ستان مطلب جگہ. تو پاکستان کی معنی ہے پاک جگہ، ہولی لینڈ. سمجھ گیا آپ کا نام کیا بھائی صاحب؟ میرا نام رفیع ہے. رفیع بھائی عیسائی آپ نے کہا، کرسچن ہے؟ جی ہاں. تو رفیع بھائی نے سوال کیا تھا کہ پاکستان میں کئی بڑے علماء ہیں، کئی اجتماع ہوتے، اس کے باوجود یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہوتے جو باقی ملک میں نہیں ہوتے. تو اسے کیا سمجھے ہم؟ سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا سوال ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ علماء کی ناکامیابی کیا ہے. اس کا جواب ہے کہ پاکستان اسلام کے نام تو بن گیا، قائم ہو گیا، لیکن آپ اگر مجھے پوچھیں گے کہ بھائی صاحب نے صحیح کہا کہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں، میں بھی یہاں کے علماء کی عزت کرتا ہوں، بڑے بڑے ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہوتے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی غلط کام بھی ہو رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر کوئی داعی تقریر کرتا ہے اور اگر معاشرہ اس کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ وہ داعی پہ دوش نہیں ڈال سکتے. مثال کے طور پہ آپ کا بھائی ہے، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ کا بھائی چوری کرتا ہے، آپ بولے چوری مت کرو، وہ چوری کرنے لگے گا تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں بھائی صاحب؟ رفیع بھائی، آپ کا بھائی اگر چوری کرنے لگا، آپ بولیں گے مت کرو، پھر بھی کر رہا ہوں، بولوں گا رفیع اپنا آپ کامیاب ہے، آپ خراب انسان ہے، بول سکتا ہوں میں؟ خراب انسان ہے بول سکتا ہوں؟ ہاں کیا نہیں؟ مائکروفون آن کیجئے نا. یہ مائک آن کیجیے گا، یہ رائٹ والا مائک آن کیجیے پلیز، اس کو ابھی بند مت کیجیے. اگر آپ کا بھائی چور ہے، آپ نے اسے بولا چوری مت کرو، تو میں آپ کو دوشی ٹھہرا سکتا ہوں؟ یہ مائک آن کیجیے پلیز. ہو از آن دا آڈیو؟ آڈیو پہ کون ہے؟ جی
ये माइक्रोफोन जब भी क्वेश्चन आंसर सवाल पूछ रहे तो बंद मत कीजिए, ऑन रहने दीजिए। जी हाँ, जी मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ, जी बिल्कुल। ठहरा सकता हूँ? नो सॉरी। मैं आपको जेल में डाल सकता हूँ? नहीं। आपका भाई चोरी कर रहा है, आपने उसे कहा मत चोरी करो, मैं आपको दोषी ठहरा सकता हूँ? नहीं। आप अगर नहीं बोलेंगे, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की कि एक फरिश्ता थे, अल्लाह ताला से फरमाते ये गांव में सब लोग गलत काम कर रहे हैं, काफी लोग, मैं उनको सबको उनके घर को तबाह करूंगा, लेकिन दो ऐसे घर है जो गलत नहीं करते। तो हुक्म आता है कि सबसे पहले इनको तबाह करो। क्यों? उनने बाकी को दावत दी नहीं। अगर गलत काम हो रहा है तो रोकना मुसलमान का फर्ज है। 3 है, अल्लाह के रसूल ने कहा अगर कुछ गलत काम देखते हो सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो जबान से रोको, जबान से रोकते कम से कम दिल में कोसो। कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आपके पास हिम्मत नहीं बात करने के लिए, अपने गवर्नर साहब के तो माशाल्लाह बहुत हिम्मत है, तो कम से कम दिल में तो कोसो। अगर इतना करेंगे तो अब लोवेस्ट लेवल के मुसलमान हैं। तो मैं जानता हूं जहां तक के यहाँ के उलमा का सवाल है, जितनी महीने उनकी तकरीर, सारे उलमा की तो नहीं सुना, जितनों की महीने सुना और जिससे मुतासिर हुआ हूं मैं, मिसाल के तौर पे डॉक्टर इसार अहमद, मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना फजलुर रहमान, माशाअल्लाह ये अजीम उलमा है, तकरीर कर रहे हैं इन लोग। और खुसूसन डॉक्टर इसार अहमद, जब मैं मिलने उनको आया था 51 में, मैं बोला क्यों है? मैं बोला इस्लामिक इदारे देखना है। बोले आपको पाकिस्तान में इदारे मिलेंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत आला, जन्नत फिरदौस। मुझे एक पाकिस्तानी अभी कल मिला, कल बोला डॉक्टर साहब जब डॉक्टर इसा अहमद साहब जिंदा थे हमें उन कदर ही नहीं की, अभी मरने के इंतकाल होने के बाद हम सुनते तो जो ने 20 साल पहले कहा वो अभी तैयार है। पाकिस्तान के बारे में तो छोड़ो, हिंदुस्तान के बारे में डॉक्टर इसा अहमद कहते थे बीजेपी 2 सीट है, वो हिंदुस्तान को रूल करेंगे। क्या कौन सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। ये डॉक्टर इसा अहमद साहब की दूर अंदेशी है, फॉर साइटेडनेस। जब बीजेपी की 2 सीट थे उस टाइम कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान को रूल करेगी। उनको हिस्ट्री के ऊपर महारत थी। तो ये कहना कि क्या उलमा नाकामयाब थे, मैं ये कहूंगा कि अफसोस की बात है उनको सुनने वाले ने उनकी इज्जत नहीं की। उस वक्त में हिंदुस्तान से मिलने आया डॉक्टर इसार अहमद साहब को और उनकी सारी कसरें ली, और उस वक्त भी मुझे 3 चीज करते डॉक्टर इसार अहमद साहब। एक होता है कि तफसीर कुरान, तर्जुमा कुरान पढ़ते थे, कुरान को दावत को फैलाते थे। दूसरा इस्लाह करते थे, शिर्क अक़साम शिर्क, राह निजात, कई तकरीर। और तीसरा उनका था पॉलिटिक्स, और मुझे पॉलिटिक्स से ज्यादा शौक नहीं है। अभी हिजरत करने के बाद शौक हो गया, शौक हो गया क्या मैं कोशिश कर रहा हूं मैं दावती काम करूं पॉलिटिशियन के साथ, अल्लाह ने मौका दिया। अभी जब मैं सुनता हूं डॉक्टर इसार अहमद साहब क्या कहते हैं, उस टाइम में उनके कैसेट कुरान के ऊपर से फौरन सुन लेता था, अगर इस्लाह के ऊपर सुन लेता था, पॉलिटिक्स मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, थोड़ा सुन लेता था, बंद करता था। अभी मैं सुनता हूं तो उनकी दूरअंदेशी, फॉर साइटेडनेस इतना है कि 95 में कहा जो हिंदुस्तान में 20 साल बाद होगा। तो ये तो यहां के उलमा माशाअल्लाह जितने मैंने सुना माशाअल्लाह अच्छे हैं। वो अफसोस की बात है कि लोग ने कदर नहीं किया उनका। तो आपको ये देखना चाहिए कि जिनके पास हक है बात करने का, आप बात करो। अगर यहाँ का माशरा तय नहीं है तो ये सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी है। दावा देना हर एक के लिए, मुसलमान के लिए फर्ज है। अगर आप दावत नहीं देंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे। सूरह अल असर के साथ
سورہ عصر سورہ نمبر 103 آیت نمبر 123 والعصر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے لاس میں ہے سوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے عمل صالحات ہے وتواصوا بالحق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں وتواصوا بالصبر تو دعوت دینا ہر ایک کا فرض ہے تو میری یہ التجا ہے میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں سے نمبر 1 کیونکہ میں پاکستانیوں سے باہر زیادہ ملتا ہوں یہاں بھی مل رہا ہوں ماشاءاللہ پاکستانی لوگ زیادہ متاثر ہیں امریکہ کے ساتھ ان کی حیات مقصد میں کل تقریر کیا تھا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے امریکہ جانا یو کے جانا ویسٹرن اور مجھے کیا بولتے ارے حالات پاکستان کے بہت برے اس لیے میں جا رہا ہوں ارے بلے کیا کس نے حالات کو آپ نے اس کے باوجود پاکستان امریکہ سے 100 درجہ بہتر ہے آخرت کے لیے 1000 درجہ معافی چاہتا ہوں آپ پاکستان میں رہیں گے جنت کے جانے کے امکان 1000 گنا زیادہ ہے بنسبت امریکہ میں اور یہ ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہوں اور میرے تقریر کی وجہ سے ماشاءاللہ گنتی تو نے ہزاروں 10,000 پاکستانی جو مائگریٹ کرنے والے تھے یورپ میں امریکہ میں ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا جہاں تک کہ یہاں کے معاشرے کی سوال جیسا میں نے کہا گورنر صاحب آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی ساتھ دیجئے اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بات پہ جڑ جائیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں مت بٹو یہ کہنے کے لیے میں کو غور سے سنو پاکستانی بھائیوں اور بہنوں اس کا مطلب نہیں کہ آپ قرآن اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑو کوئی پارٹی کے ساتھ مت جڑو اگر دنیاوی پارٹی کے ساتھ جڑیں گے تو کرسی کے چکر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو پارٹی کریں گے تو نفرت پیدا ہوئیں گی گورنمنٹ میں تناؤ رہیں گا آپ ایک مسلمان امہ جیسے جاؤ ایک اپنے دوسرے امتی بھائی کے پاس یہ پارٹی چھوڑو جو بھی پارٹی ادھر ہے یہ پارٹی کو بازو رکھو کوئی قرآن حدیث میں پارٹی کا ذکر نہیں ہے آپ ایک مسلم جیسا جاؤ دوسرے مسلم سے ملو یہ پارٹی کے چکر میں کرسی کے چکر میں آخرت چلے جاتی ہے تو اسی لیے آپ سب لوگ ساتھ میں ہو محبت سے بات کرو اور یہ بات کرنا چاہیے کہ اس کے وجہ سے آپ کی بھی آخرت بنے گی ہماری بھی بنے گی ہم کیا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اسلام کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں اور پھر اسلام بدنام ہو جاتا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام جاننے کے لیے مسلم کو مت دیکھو ڈاکٹر ذاکر نائک کو مت دیکھو قرآن اور حدیث پڑھو اگر کوئی انسان کو دیکھنے کا ہے بیسٹ ایگزامپل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہترین آپ کو مثال ملیں گے ہی نہیں اس کے بعد ہمارے خلفاء راشدین ہیں ان کی زندگی دیکھو آج کے مسلمان کو دیکھیں گے تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے ہماری حالت بری ہے ہم کمزور ہیں ہم بات بھی کرنے کو ڈرتے ہیں 40,000 سے فلسطین بھائی ہمارے مر گئے ہم منہ بھی نہیں کھول سکتے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے ہتھیار دیے کائی کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کا قتل ہو رہا ہے جینوسائیڈ کھلم کھلا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں ہم ابھی 1 سال پورے ہو جائیں گے کل 16 کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئیں گے 11 دن پہلے لونر کیلنڈر کے حساب سے 1 سال پورے ہوئے اور ایک
बड़ा मजमा था टर्की में, मैंने ऑनलाइन किताब की थी उसके ऊपर, और बड़े बड़े उलमा थे उस तकरीर में, तो मैंने भी किताब की उधर 10 मिनट की। मैं पाकिस्तान के आने के पहले वो किताब की मलेशिया से। तो इंशाअल्लाह अगर आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बात पे एक हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके साथ रहेगा, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मानी की तौर पे पाक हो, इंशाअल्लाह पाक हो, ताकि इस सरजमीन पे कोई गुनाह ना हो। इंशाअल्लाह दुआ करते, आज नहीं तो कुरान में तो लिखा ये वक्त आएगा, चाहे आप जिंदा रहे मैं जिंदा रहे, कुरान में तो लिखा हुआ जो मैंने आज कोट की 3 जगह पे, इंशाअल्लाह 7 साल तक के सारी धरती पे इस्लाम की शरीयत नाजिल होंगी, और इंशाअल्लाह सबसे अमन का मौका रहेगा उस वक्त।